بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وقال اللہ تبارک وتعالی ومن آیاته ان خلق لكم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، انسان اس کائنات کے اندر آیا ہے اور اس کی ضروریات اس کے ساتھ لگی ہوئی۔ ضروریات کی تکمیل کے لیے حلال راستے کو اختیار کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا اور اس کا طریقہ بھی بتلایا۔ آدمی کی ضروریات میں ایک ضرورت اس کے پیٹ سے متعلق ہے اور ایک ضرورت اس کی خواہشات سے متعلق ہے۔ انسان ان دو راستوں سے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، یا تو پیٹ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یا شرمگاہ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ پیٹ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حلال طریقے سے رزق کمایا جائے اور شرمگاہ کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی تعلیم فرمائی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ پاک سے مراد حلال چیزیں۔ کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ تفصیلات آپ بارہا سنتے بھی رہتے ہیں، اور جس کی جو ضرورت ہے وہ علماء اکرام سے معلوم کر لے۔ تجارت کے سلسلے میں یا اور دوسری معقولات و مشروبات کے سلسلے میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے اس کو معلوم کر لیا جائے۔ دوسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ آدمی جب نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، آدھے کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ محدثین نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے یہی بات ارشاد فرمائی ہے جو میں نے عرض کی کہ انسان کی گناہ کی دو وجہیں ہیں، ایک پیٹ اور ایک شرمگاہ۔ نکاح کے بعد ایک راستہ گناہ کا بند ہو جاتا ہے، اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، پیٹ کے راستے سے ابھی گناہ کے مواقع میسر ہے، لہذا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ نکاح اسی طرح ضرورت ہے جس طرح انسان کی دوسری ضرورتیں ہیں، کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، رہنے کی جگہ ہے، جیسے یہ ضرورت ویسے ہی نکاح بھی ایک ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو ضرورت کی حیثیت سے پورا کرنے کی تعلیم اسلام نے دی ہے۔ چنانچہ آپ بر صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان علاقوں کو چھوڑ کر ان
مسلم ممالک کا دورہ کر لیجئے، ان کے حالات معلوم کر لیجئے، جہاں اسلام اپنی اصل شکل کے اندر موجود ہے وہاں غیروں کے رسم و رواج کا اثر نہیں پڑا ہے، تو آپ کو ملے گا کہ وہاں نکاح انتہائی آسان ہے، نکاح ہو جاتا ہے، رخصتی ہو جاتی ہے، کسی طرح کی تقریب، کسی طرح کا رسم و رواج وہاں نہیں پایا جاتا۔ ساری پریشانیاں اور سارے رسم و رواج بر صغیر کے اندر پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نکاح مشکل ترین ہوتا چلا جا رہا۔ جب نکاح مشکل ہوگا تو زنا آسان ہو جائے گا۔ معاشرے کی خرابی میں اولاد کے نکاح میں تاخیر بھی اتنی ہی ذمہ دار ہے جتنی اور چیزیں ذمہ دار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ تعلیم یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا سا نام رکھا جائے، اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کی دینی تربیت کی جائے، اور بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر کے اس کی رسی اس کے کاندھے پر ڈال دی جائے کہ جب اب تم جانو اور تمہارا کام۔ لیکن ہمارے یہاں خواہشات دونوں طرف ہیں، گھر والوں کی جو خواہشات ہے اپنی جگہ پر، ہماری نوجوان نسل بھی اس میں برابر کی شریک ہے۔ نکاح کے اندر ان کی اپنی بھی اتنی خواہشات ہیں کہ اس کو پورا ہوتے ہوتے وقت نکل جاتا ہے۔ نکاح ضرورت ہے، ضرورت کو ضرورت کے طریقے پر پورا کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک دیندار طبقے کے اندر نکاح کا جو طریقہ رہا ہے وہی اصل ہے۔ نکاح کا رکن ایجاب و قبول ہے، میاں بیوی کا نکاح کو قبول کرنا، شرط گواہ ہے، خطبہ مستحب ہے، نکاح مکمل ہو گیا، رخصتی ہو گئی۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں اس کا عقد نکاح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ولیمہ مسنون ہے، عقد نکاح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چلیے پیچھے دو واقعات سناتا ہوں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر ہیں، انہوں نے نکاح کر لیا، نبی علیہ السلام کو اس کا علم نہیں ہے۔ عام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے مقابلے میں بہت مالدار شخصیت ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ایسا مزاج ہے کہ اس زمانے کے اندر 40,000 دینار، 40,000 سونے کی اشرفیاں، اس کو اللہ کے راستے میں ایسے خرچ کیا کئی بار جیسے اس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ اسی طرح بے شمار مویشی نہیں، جہاد کے لیے اونٹ اور گھوڑے آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیے۔ خرچ کرنے کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کوئی حساب نہیں تھا، لیکن نکاح کیا ہے تو نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا۔ جب آپ کے کپڑے پر نبی علیہ السلام نے ایک داغ دیکھا خوشبو کا جو عورتیں استعمال کرتی ہیں، تو یہ پوچھا یہ داغ کہاں سے لگا؟ تو کہا حضرت میں نے نکاح کیا ہے۔ ہمارے یہاں تو نکاح اگر حضرت نہ پڑھاتے تو نکاح ہوتا ہی نہیں۔ تب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے کہ حضرت میں نے نکاح کیا ہے۔ کہا تب تو تمہیں ولیمہ کرنا پڑے گا۔ اولم ولو بشاتن، اگرچہ تم ایک بکری ہی ذبح کیوں نہ کرو لیکن تمہیں ولیمہ کرنا پڑے گا۔ اس لفظ ولو بشاتن کے بارے میں محدثین کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ تمہیں تو ولیمہ کرنا پڑے گا، چاہے تمہیں اس کے لیے گوشت ہی کیوں نہ پکانا پڑے، بکرا ہی کیوں نہ ذبح کرنا پڑے۔
یعنی اعلیٰ درجے کا کھانا اگر کھلانا پڑے تب بھی کھلاؤ اور تم ولیمہ کرو، تمہارے پاس مال ہے۔ اور دوسرا معنی بیان کیا گیا کہ ولیمہ کرو چاہے ادنا درجے کا ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ عرب کے اندر بکری ذبح کر کے مہمان کو کھلا دینا کوئی بات ہی نہیں تھی۔ جیسے ہمارے یہاں آئیے چائے پی لیجیے ہوتا ہے، ویسے ان کے یہاں بکری ذبح کر کے گوشت کھلا دیا جاتا ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، جن کی 7 یا 8 بیٹیاں تھیں، اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے بیٹے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن الحرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے تھے، اور اس کے بعد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور تعلق مضبوط کر لیا۔ آپ کی خیر خبر لینا، چونکہ مقروض بھی تھے لہذا قرضوں کی ادائیگی کی فکر کرنا، یہ ساری چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے تھے۔ ایک غزوے سے واپسی پر حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ اگر مجھے اجازت دے دیجئے تو میں قافلے سے پہلے جلدی گھر پہنچ جاؤں۔ کہا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہے۔ کون ہے؟ جن کے گھر کے اندر کی خبر گیری نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے ہیں، ان کی بہنوں کے بارے میں آپ خبر گیری کرتے تھے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کرتے تھے، قرضوں کا کیا حال ہے پوچھا کرتے تھے، لیکن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا تو نبی علیہ السلام سے تذکرہ بھی نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام پوچھ رہے ہیں ابکر ام سیب، نکاح کیا کنواری لڑکی سے یا شادی مطلقہ یا بیوہ سے؟ تو کہا نہیں، مطلقہ سے یا بیوہ سے نکاح کیا۔ کہا کیوں؟ ابھی تم جوان ہو۔ انہوں نے کہا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میرے ساتھ میری بہنیں ہیں چھوٹی، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں انہی کے عمر کی ایک اور لڑکی لا کے بٹھا دوں اپنے گھر میں، میں نے ایسی عورت سے نکاح کیا ہے جو ان بہنوں کی خبر گیری کر سکے، ایک ماں کی طرح ان کو پال پوس سکے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی قریب ہونے کے باوجود حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر انہوں نے نہیں دی، اور ان سے نبی علیہ السلام نے نہیں کہا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ نبی علیہ السلام کے اپنے نکاح سوائے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پہ بڑھایا تھا، اس ایک نکاح میں نبی علیہ السلام نے اہتمام سے ولیمہ کیا ہے، اور اس میں بھی گوشت تھا بس ایک قسم کا، اور باقی ازواج مطہرات کا ولیمہ کا عالم یہ ہے کہ دسترخوان پر بیٹھے اور کہا بھائی جس کے پاس جو ہے لے آؤ، آ گیا، سب دسترخوان پہ لگ گیا، کوئی کھجور لے کے آیا، کوئی ستو لے کے آیا، کوئی پنیر لے کے آیا، کوئی کچھ لے کے آیا، کہ سب لوگ سیر ہو کے کھاؤ، یہ تمہاری ماں کا ولیمہ ہے، زوجہ مطہرہ کا ولیمہ ہے۔ بے شمار واقعات ایسے موجود ہیں۔ آگے چلیے، ہر زمانے کے اندر اللہ والوں نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ میں نے واقعہ سنا تھا سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا، غالباً انہی کا ہے یا اسی زمانے کے کسی بزرگ کا ہے۔ انہوں نے سعید ابن مسیب کے استاد نے اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ نکاح کرنے کے بعد یہ آئے گھر، پریشان تھے کیا ہوگا کیا ہوگا، گھر والوں سے پوچھا بھی نہیں، کیسے بتائیں، اسی ادھیڑ بن میں تھے، رات ہو گئی، رات میں دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازہ کھولا تو ان کے استاذ اپنی لڑکی کے ساتھ کھڑے ہوئے، کہا مجھے اچھا نہیں لگا کہ تم شادی شدہ ہو کر اپنی بیوی کے بغیر رات گزارو، لہذا میں بیٹی کو لے کے چلا آیا ہوں۔ وہ فوراً اپنی چھت پہ چڑھے اور وہاں چھت سے اعلان کیا، لوگوں، غالباً سعید ابن مسیب ہیں یا کوئی اور ہے، اعلان کیا کہ میرے استاد نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا اور رخصتی کے لیے بیٹی کو لے کے چلے آئے۔ وہاں سے اعلان کیا۔
ایسی سادگی کے ساتھ نکاح ہوتا تھا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح کیا ایک ساتھ، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً، ان دونوں کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ نکاح جس مجلس کے اندر طے کیا ہے، اندر گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ بیٹیوں کا نکاح میں نے طے کر دیا ہے، کہا کچھ وقت لے لیتے، کم سے کم ایک جوڑا سلوا لیتے بیٹیوں کا۔ تو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میری بیٹیوں کے پاس کپڑے موجود ہیں، مجھے آج معلوم ہوا کہ میری بیٹیاں ننگی رہتی ہیں۔ اور پھر اسی مجلس کے اندر نکاح ہو گیا۔ ہمارے اپنے معاشرے کے اندر بھی اس کی مثالیں موجود ہیں، میں نام کے ساتھ بیان نہیں کرنا چاہتا، جنہوں نے انتہائی سادگی کے ساتھ نکاح اپنے بچوں کا کیا اور عمل کر کے دکھلا دیا۔ ہم اپنا جائزہ لیں، جیسی سادگی کے ساتھ نکاح ہوگا، نکاح اتنا آسان ہوگا اور زنا اتنا مشکل ہوگا۔ آج بچوں کی عمریں جو نکل رہی ہیں نکاح کی نہیں ہو پا رہا، اس کے لیے ذمہ دار ہمارا رسم و رواج ہے، ہماری خواہشات ہیں، ہماری نمود و نمائش ہے۔ کھانا ایسا ہونا چاہیے، زیورات ایسے ہونے چاہیے، فلاں چیز ایسا ہونا چاہیے، ورنہ معاشرے میں ناک کٹ جائے گی۔ ایسی ناک کا کٹ جانا ہی بہتر ہے جو دین سے روک دے۔ سادگی کے ساتھ نبی علیہ السلام نے سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے اور فرمایا ہے ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤنہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچ سب سے کم کیا جائے۔ خرچ کم کیا جائے کہا گیا ہے، چاہے نکاح کے عنوان پر جس مد میں بھی خرچ کیا جائے وہ اس شادی کا خرچ ہے، اور شادی میں جتنا زیادہ خرچ ہوگا وہ شادی اتنی بے برکتی کا شکار ہوگی، آنے والی نسلوں تک کے اوپر اس کا اثر رہے گا۔ یہ نکاح آپس میں محبت کا ضامن نہیں بنے گا، خاندانوں کے میل اور ملاپ کا ضامن نہیں بنے گا، کیونکہ برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اٹھائی گئی۔ نکاح کے اندر خرچ کم سے کم ہونا چاہیے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، نکاح نام ہے ایجاب و قبول کا، جس کی شرط ہے 2 گواہوں کا ہونا، اور خطبہ اس کے اندر مستحب ہے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہم نے رائج کر رکھی ہیں یہ سب غیروں کی نقالی میں ہے۔ جتنی چیزیں میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا، بارات ان کے یہاں ہے، ہمارے یہاں بھی آ گئی، ورنہ شریعت اسلامیہ اور بارات، اسلام میں بارات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کوئی لڑکی کے گھر جا کے نکاح نہیں پڑھتا تھا اسلام کے اندر۔ لڑکی کے گھر جا کر نکاح پڑھنے کا رواج ان برادران وطن سے آیا ہے۔ ان کے یہاں منڈپ لڑکی کے گھر لگتا ہے، دولہا لڑکی کے گھر جاتا ہے، ہمارے یہاں بھی لڑکی کے گھر جانا شروع ہو گیا۔ جتنی رسمیں رائج ہیں سب آپ ملان کر لیجئے گا، وہاں سے کہیں نہ کہیں آئی ہے۔ مایوں کی رسم ہے اور پتہ نہیں اور کیا کیا جو ہے، یہ سب وہیں سے آیا ہے۔ ان سب چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر جہیز پر تو میں نے پیچھے عرض بھی کیا تھا کہ جہیز کا تصور اسلام میں سرے سے ہے ہی نہیں۔ لیکن مسئلہ ناک کا ہے، ہم اپنی بیٹی کو فلاں چیز نہ دیں، لوگ کیا کہیں گے؟ روایت ذہن کے اندر رکھیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا تھا کہ نصیحت فرما دیجیے، تو انہوں نے نصیحت کی تھی کہ جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کر دے گا، اللہ خود بھی راضی ہوگا اور مخلوق کو بھی راضی کر دے گا۔
اور جو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دے گا، اللہ تو ناراض ہوگا ہی، یہ مخلوق بھی کبھی اس سے راضی نہیں ہوگی۔ اور دوسری روایت، من اعطى للہ ومنع للہ وابغض للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان۔ ایمان کے کمال کی دلیل ہی یہی ہے، کیا؟ جو اللہ کے لیے دے، جس کو دے مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، جس کو نہ دے مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو۔ دینا بھی اللہ کی رضا کے لیے، نہ دینا بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ جس سے محبت کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، جس سے بغض رکھے، دشمنی رکھے، اللہ کی رضا کے لیے رکھے، جیسے آج کے زمانے میں وسیم رضوی، اللہ کی رضا کے لیے دشمنی رکھنا، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کچھ دینا، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کچھ نہ دینا، کسی چیز کو روک لینا، کا جس کے اندر یہ چار چیزیں پائی جائیں فقد استکمل الایمان، ایسے شخص کا ایمان مکمل ہے۔ ان چاروں میں سے کوئی ایک چیز کم ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ لہذا ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنی ذات کا جائزہ لیں کہ ہم اپنے یہاں شادی کے اوپر کیا خرچ کرتے ہیں۔ جتنی ہلکی کر سکتے اتنی ہلکی کیجیے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ ہم مقلد بنیں، فلاں نے ایسا کیا تھا لہذا ہم بھی کر رہے ہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ لوگ ہماری تقلید کریں، ہم نمونہ بنیں، دوسروں کو دوسروں کی پیروی نہ کریں۔ دین کے اندر نمونہ بننے کی کوشش کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، وَجَعَلْنَا لِلنَّاسِ اماما، اور ہمیں لوگوں کے لیے امام، مقتدا اور پیشوا بنا دے۔ مقتدا اور پیشوا بننا پڑتا ہے، مثال اپنے آپ کو بنا کر مثال پیش کرنی پڑتی ہے۔ لہذا ارادہ کریں اور اس بات کی کوشش کریں کہ آئندہ ہم اپنے گھر کے اندر ایسی کوئی تقریب کی صورت پیش آئی تو انشاءاللہ سنت اور شریعت کے مطابق کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔